بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس کچھ آیات ہیں جو ہم مثال کے طور پر پیش کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ اسلامیات 9th میں آسان طور پر ترجمہ آیات کا کیسے کیا جاتا ہے۔ 9th میں لانگ کویسچن میں تفصیلی سوال میں قرآنی آیات کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر طالب علموں کو کافی مشکل لگتا ہے، حالانکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، کچھ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ کے آپ تیاری کریں تو انشاءاللہ یہ سوال بہت آسان لگے گا، ورنہ پڑھاتے ہوئے عام طور پر ہمیں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ مشکل محسوس ہوتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کو اس سوال میں۔ باقی وہ سب کر لیتے ہیں، لیکن یہ یا تو وہ رہ جاتا ہے ان سے، یا بہت مشکل آتی ہے، نمبر کم آ جاتے ہیں، وہ کر نہیں پاتے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے کرنے کا، وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کم وقت میں انشاءاللہ تعالی آپ ساری آیات کا ترجمہ آسانی سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی محنت سے انشاءاللہ آپ کا ترجمہ بہتر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے وقت پوائنٹ نمبر 1 جو ہے، کچھ کامن الفاظ ہوتے ہیں، مختصر الفاظ ہوتے ہیں، ریپیٹڈ الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں، وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو ایک بار سلیکٹ کر کے یاد کر لیا جائے تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کی اگزامپل آپ دیکھیں، یہ لفظ ہمارے پاس ہے من، اس کا مطلب ہے سے، فرام، اعلیٰ، پر، آن، یہ پریپوزیشنز ہیں۔ کم، یہ یو کے لیے آتا ہے، تم، جمع کے لیے۔ السلام علیکم ہم کہتے ہیں نا، یہ کاف ہے، یہ تم کے لیے آتا ہے، ایک آدمی کے لیے۔ لام آتا ہے کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، حتیٰ کا مطلب ہے حتیٰ کہ، ان، اگر، اف۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، قل هو اللہ احد۔ الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، لا الہ الا اللہ۔ لہم، ان کے لیے، فار دیم۔ لام کا مطلب کے لیے، ہم کا مطلب ان، دیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ عام الفاظ ہیں جن کو ہم کامن ورڈز کہتے ہیں، مشترکہ الفاظ کہتے ہیں۔ ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو بہت ساری آسانی ہو جاتی۔ یہ چند الفاظ ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں۔ کن تم، تم سب لوگ، کن تم لوگ، ہم، وہ یا ان کے لیے۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، فی المسجد، مسجد میں، فی الکتاب، کتاب میں، فی الاسلام، اسلام میں۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، الذین، وہ لوگ، ان، بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا الہ، نہیں۔ عن کا مطلب ہوتا ہے سے۔ قالو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، دے سیڈ۔ اگر قال ہوگا تو ہی سیڈ۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں، آپ اگر ان کو یاد کر لیں، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، باقی پوائنٹس آگے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کو اگر یاد کر لیں تو یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ کتاب دیکھیں، ہر پیج پہ آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، تو کافی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر، اللہ بھلے کرے آپ کا، پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ قرآنی آیات میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آسان ہیں، ہماری عام زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، اس میں
یہ جو ہم نے پیچھے لفظ پڑھے تھے، ان بھی اس میں آ رہا ہے، کل بھی آ رہا ہے، یہ للہ لام بھی آ رہا ہے، یہ لفظ رپیٹ ہو رہے ہیں۔ اب جو آسان الفاظ ہوتے ہیں آپ ان کو ذہن نشین کر لیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، اللہ کا مطلب اللہ ہے، رسول کا مطلب رسول ہے، اصلح صلح کرنا، درست کرنا، اطیع اللہ یہ اطاعت سے ہے۔ اطیع ہم کہتے ہیں وہ بڑا مطیع اور فرما بردار ہے، والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آسان ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ مومنین، مومن، مسلمان، یہ پھر مومنین آ گیا۔ اذا ذکر، ذاکر یا ذکر یاد کرنا، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، بھئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بھئی ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، اس کا مطلب یاد کرنا۔ قلوب جو ہے یہ قلب کو کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں، امراض قلب مشہور ہے۔ یہ ہے تلیت، تلاوت سے جب پڑھی جاتی ہے، تلیت تلاوت، زادتہم زیادہ ہو جانا، ایماناً ایمان، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں، آپ نے صرف غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں۔ آگے بھی دیکھتے ہیں، دیکھو کافرو، کافرو کفر سے ہے، انکار کرنا، کفر کرنا۔ یغفر مغفرت کرنا، بخش دینا۔ مضت ماضی سے ہے، جو گزر گیا ہے، زمانہ ماضی ہم کہتے ہیں۔ سنت، سنت طریقے کو کہتے ہیں، جی اللہ کے نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اولین، اول، وہ اول آیا، وہ دوم آیا، سوم آیا، یہ والا اول کا مطلب پہلے ہوتا ہے۔ حتیٰ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ فتنہ کا مطلب فتنہ ہوتا ہے، کوئی فساد یا فتنہ۔ الدین، دین کا مطلب دین ہے۔ کل کا مطلب کل ہوتا ہے، کل مسلم، سارے مسلمان، کل اور جز۔ تو یعملون عمل کرنے سے ہے۔ تو یہاں یہ کہنے کا آپ کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ آپ ان الفاظ کو، جو آسان الفاظ ہمارے عام اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو، بہت زیادہ، اس سے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مثلا دیکھیں، عالم علم سے ہے، جاننا، علم کا مطلب ہے جاننا۔ حکیم حکمت سے ہے، حکمت والا۔ یہ ہاجر ہم استعمال کرتے ہیں، مہاجر، ہجرت کرنا۔ جاہدو جہاد کرنا، جہاد سے ہے۔ بِأَمْوَالِهِمْ، مال کسے کہتے ہیں بھائی؟ دولت اور مال کو کہتے ہیں۔ أَنفُسِهِمْ، نفس اپنی جان کو کہتے ہیں۔ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ ہے۔ فی سبیل اللہ، پانی کی سبیل پہ لکھا ہوتا ہے سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ سبیل کا مطلب راستہ ہوتا ہے۔ ناصر، نصرت سے ہے، ناصر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بعضہم، بعض کا مطلب بعض ہوتا ہے۔ اولیاء، یہ ولی کی جمع آتی ہے، اولیاء، دوست کو کہتے ہیں، رفیق کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے رفیق۔ یہاجرو، ہجرت سے ہے۔ شیء، کوئی چیز، کوئی شے۔ یہاجرو پھر ہجرت سے ہے۔ آپ خود دیکھیں یہ کتنے الفاظ ہیں، تھوڑا سا غور کریں بھائی یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو فوری طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہو گیا، جو عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھیں تو ترجمہ کرنا بہت آسان آپ کے لیے ہو جائے گا۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے، جو مشہور آیات ہوتی ہیں ان کو ترجمے کو بار بار پڑھیں، بار بار ذہن میں رکھیں،
تو اگر ایک لفظ کا بھی ترجمہ آپ کو آ جائے آسانی سے آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں پوری آیت کا۔ اردو میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ آیات قرآنی جو بار بار پاسٹ پیپر میں آ رہی ہیں، جو مشہور قرآنی آیات ہیں، پچھلے 5 سال کے پیپر میں آ چکی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ان کا لفظی ترجمہ بھی دیکھیں، جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کیسے اس سے نکالتے ہیں ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے اردو کی آیت کو ذہن میں رکھا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس آیت کا ترجمہ آپ کرنے لگے ہیں، اگر اس میں سے عربی کا ایک حرف آپ کو نہیں بھی آتا، 2 حرف، لیکن اردو میں ترجمہ سارا آتا ہے، تو آپ آسانی سے ترجمہ کر پائیں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں سورۃ الانفال میں، سورۃ الاحزاب میں، ان کو آپ اچھی طرح بار بار پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ آیات پیپر میں آ جاتی ہیں، ان میں سے ایک نہ ایک آیت آ جاتی ہے، تو ان آیات کو بار بار پڑھیں کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ سے مخاطب ہیں، ایمان والوں سے۔ ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، جس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم جو ہے نا یہ ایک آیت کا ترجمہ، 1-2 آیات کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ یا یہ شروع کرتے ہیں اوپر سے، دیکھیں ان الذین، ان آپ نے پیچھے پڑھا ہے، میں نے بتایا تھا جو کامن ورڈز ہیں ان میں ہے بے شک، الذین وہ لوگ، آمنوا ایمان لائے، ہاجروا ہجرت کی، جاہدوا جہاد کیا، کس کے ساتھ؟ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ کہاں جہاد کیا؟ فی سبیل اللہ، بھائی اللہ کے راستے میں۔ کلیئر ہو گیا؟ والذین، اور وہ لوگ، آووا یہ نیا لفظ ہے، اس کا بھی ایک میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، ونصروا، اور جنہوں نے مدد کی، یہ بھی ہم نے پیچھے لفظ پڑھا ہے کامن ورڈز میں، یہ والا، اولئک وہی لوگ، بعضهم بعض ان میں سے، اولیاء بعض دوست ہیں بعض لوگوں کے، یعنی ایک دوسرے کے، والذین، اور وہ لوگ، یہ اپنے پیچھے پڑا ہے، آمنوا ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ یہ لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ مالکم تمہیں نہیں، من ولایتہم سے، من کا مطلب سے ہے ان کی رفاقت یا ان کی کمپنی، کوئی چیز، من شیء، یہ من ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کامن ورڈز میں، حتیٰ بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں، غور کرنے سے، جو شروع میں نے ایک لسٹ دی ہے کامن ورڈز کی، وہ ذہن میں رکھنے سے اور ہر الفاظ کو چیک کرنے سے یہ کہاں سے نکلا ہے، تو کتنا آسان ہو جاتا ہے ترجمہ کرنا۔ تو ان طریقوں سے آپ اگر یاد کریں گے تو آپ کو ترجمہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور ہے جو ابھی میں نے جس کا اشارہ کیا آپ کو، وہ یہ کہ کچھ مشکل الفاظ جو ہیں ان کی لسٹ بنا لیں۔ یہ سورۃ الانفال میں 35 یا 40 الفاظ بنیں گے۔ کچھ الفاظ تو وہ جو ایکسرسائز کے آخر میں ہیں ان کو ملا لیں اور سبق میں سے نکال لیں، انڈر لائن کر کے، نشان لگا کے ان کو یاد کر لیں، بار بار پڑھیں، وہ الفاظ یاد ہو جائیں گے، اور شروع کے کامن ورڈز یاد کر لیں، اور لفظ کے اندر سے لفظ کیسے نکالنا ہے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، یہ کام کر لیں تو ترجمہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اب اس کی اگزامپل پھر دیکھیں، یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اتق کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، متقی پرہیزگار، یہ سارے لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ولا اور نہیں، تطیع کہنا ماننا یا فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ کافرین کا مطلب کافرین ہے، منافقین کا مطلب منافقین ہے۔ انا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کا مطلب بھی آتا ہے، کانا کا مطلب ہے، یہاں پہ علیم جو ہے یہ علم سے نکلا ہے، جاننا،
اور حکیم جو ہے یہ حکمت والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ پوری آیت میں سوائے یہ اتق ایک لفظ ایسا ہے اتق اللہ، آدھا لفظ جو آپ کو نہیں آ رہا، باقی سارے الفاظ کامن ورڈز ہیں، تھوڑا سا غور کریں سارا مطلب آ جاتا ہے۔ واتبع اتباع کرنا، کہتے ہیں یہ ہم فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ یوحا یہ وحی سے نکلا ہے، وحی اللہ پر جو وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے نبی کو جو آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اولئک کا ہم پیچھے کامن لفظ میں پڑھ چکے ہیں، رب کا مطلب رب ہے، من بھی پڑھ چکے ہیں، ان اللہ پھر آ گیا، کانا بھی اوپر پڑا ہے۔ تعملون، تعملون دیکھیں عمل سے نکلا ہے، عمل کا مطلب ہے کام کرنا، عمل یا عمل، ہم کہتے ہیں ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو یہ وہاں سے نکلا ہے۔ خبیر خبر سے نکلا ہے، خبردار کرنا، خبر دینا، جاننا، اخبار، یہ سارے لفظ اس سے نکلے ہوئے ہیں۔ آگے وتوکل، توکل کرنا، اللہ، اللہ کے اوپر، کفا کا مطلب کافی ہونا، اللہ کے ساتھ، وکیلا جو کارساز ہے، وکالت کرتا ہے ہماری۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ جتنی میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ہر لفظ کے اوریجن پہ کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا سملر ورڈ کون سا ہو سکتا ہے، ان الفاظ بھی اگر آپ غور کریں تو بہت آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کلاس 10th والے ہیں وہ سورۃ الممتحنہ جو ہے اس کی 13 آیات ہیں، ان کو اچھی طرح کر لیں، ایک آیت اس میں سے لازمی آ جاتی ہے اور باقی 2 ادھر سے آ جائیں گی جو آپ مشہور کریں گے۔ اور جس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ لفظ کو سامنے رکھ کے کریں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ورڈ ٹو ورڈ جب آپ آیت کو دیکھیں گے تو 70-80% سالو ہو جائے گی۔ اردو میں آپ نے بار بار پڑھی ہوگی، فوری ترجمہ آپ کے ذہن میں کلک کرے گا، آپ اس کو لکھ دیجئے گا، یہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تھوڑا بہت غلط ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، جو صحیح ہے اس کے نمبر مل جائیں گے۔ پہلی تو بات یہ سارا ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں بھئی آدھا آتا ہے آدھا نہیں آتا، ایسا نہ کریں، آپ پورا لکھیں جتنا آتا ہے، جو صحیح ہوگا اس کے نمبر ملیں گے، جو صحیح نہیں ہوگا اس کے نہیں ملیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک آیت اور جو ہے آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ لقد کان لکم، لکم تمہارے لیے، فی کا مطلب میں ہے، رسول اللہ کا مطلب رسول ہے، اسوہ کہتے ہیں مثال یا نمونے کو، حسنہ کہتے ہیں بہترین کو، حسن کہتے ہیں بہترین کو، لمن اس کے لیے، من ہم نے پہلے پڑھا ہے، لام بھی پڑھا ہے شروع میں کامن ورڈز میں، لام کا مطلب کے لیے ہوتا ہے، من کا مطلب وہ ہوتا ہے یرجو امید رکھنا، والیوم الآخر، یوم دن کو کہتے ہیں، یوم قیامت، آخر آخرت کو کہتے ہیں، ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، کثیرہ کثرت کو کہتے ہیں، بہت زیادہ یاد کرنا، کثیرہ، مومنین مومن کو کہتے ہیں، احزاب سورت کا نام ہے، لشکر کو کہتے ہیں، قالو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کامن ورڈز میں، انہوں نے کہا، حاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وعدہ، وعدے سے ہے، وعدنا اللہ، ہم کہتے ہیں انہوں نے وعدہ کیا، یہ وہی ہے۔ صادق سچے کو کہتے ہیں، صادق اللہ کے نبی کا ایک ٹائٹل تھا، صادق اور امین۔ صدیق حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں، صادق کا مطلب سچ ہے، رسول کا مطلب رسول ہے، زادہم زیادہ، زیادہ، اللہ کا مطلب مگر ہے، ایمان کا مطلب ایمان ہے، تسلیماً کا مطلب ہے فرما برداری کرنا، مان جانا، کہ تسلیم کر لینا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ جتنی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہیں، تھوڑا سا الفاظ پہ غور کریں، آپ کو ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو بچوں یہ ایک طریقہ ہے جو پراپر اس کا تیار کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ میں پوائنٹ سمیٹنے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جو کامن ورڈز میں نے دیے ہیں، شارٹ ورڈز، ان کو یاد کر لیں، وہ بار بار آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے بتایا تھا وہ الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عام ہمارے زبان میں استعمال ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کہاں سے نکلے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔
اور تیسرا پوری آیات اردو کی بار بار پڑھ لیں، ان کو ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ مشہور آیات جو ریپیٹڈ ہیں پاسٹ پیپر میں ان کو دیکھ لیا کریں، یا ایھا الذین آمنوا والی آیات ان کو دیکھ لیں، ان میں سے آ جاتی ہیں، اور پورا آپ کو ترجمہ ذہن میں ہو اردو میں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا تھا سلیکٹڈ ورڈز ہیں 35 یا 40 ہیں سورۃ الانفال کے، اتنے ہی احزاب کے ہیں، ان کو آپ علیحدہ کر کے نوٹ کر کے یاد کر لیں، مشکل الفاظ کو ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ روزانہ تلاوت کریں 1 یا 2 پیجز کی، تو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سارے اس کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ان کے مشکل الفاظ نکال کے علیحدہ لکھ دوں آپ کو، اس کی ویڈیو ابھی بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ الانفال اور سورۃ الاحزاب کے علیحدہ مشکل الفاظ بھی دے دیے جائیں گے، جن کو آپ یاد کر کے ترجمہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، آپ ان کو اچھی طرح بار بار پڑھیں۔ جیسا آپ کو بتایا ہے ہر لفظ کو دیکھیں اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک بالکل آسان طریقہ ہے یاد کرنے کا، کسی قسم کی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ آخری آیت میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا ذکر کرنا، یاد کرنا، نعمت کہتے ہیں نعمت کو، اللہ کی نعمت کو، علیکم ہم نے پیچھے پڑھا ہے تم پر، اذا جاءتکم، جا کا مطلب آنا ہے، جنود کا مطلب لشکر ہے، ارسلنا رسال کرنا بھیجنا، رسول کا مطلب ہے جس کو بھیجا جائے، علیہم ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ریح جو ہے ہوا کو کہتے ہیں، جنود لشکر کو کہتے ہیں، یہ تعملون پھر آ گیا جو تم کرتے ہو، عمل سے نکلا ہے۔ ہر لفظ پہ غور کریں، یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو یہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یاد کریں، انشاءاللہ یہ سوال آپ کو بہت آسان اور اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھاتے وقت استعمال کرتے ہیں، جو بھی ان پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے قرآنی آیات کا ترجمہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس پہ عمل کریں، کوئی مشکل اگر اس میں آ جائے تو سوال لکھ کے پوچھ لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورۃ الانفال اور احزاب کے مشکل الفاظ بھی علیحدہ لکھ دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔